عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرف ای بما یفہم الناس۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور سے پچھلا خطبہ اہل بیت اور اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت سے مراد کون کون اور ان کی فضیلت مختصر سنی آپ نے، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی فضیلتیں بے شمار ہیں، مجموعی طور پہ سارا صحابہ کی، اور پھر خاص طور سے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے مناقب بے شمار ہیں۔ صحابہ کی ایک صفت سورہ فتح کی آخری آیت میں بیان کی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سارے صحابہ دین کی خاطر دوسروں کے لیے بہت سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں سارے صحابہ رحیم تھے، آپس میں سارے کے سارے صحابہ ہمدرد اور بہت شفقت و مہربانی والے، ایک دوسرے کا درد رکھنے والے، اپنے سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے یہ جذبہ رکھنے والے، خود نہ کھا کر کے دوسروں کو کھلائیں، خود نہ پہن کر کے دوسروں کو پہنائیں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کریں۔ یہ جو اثار و قربانی کا جذبہ صحابہ کا تھا، چاہے وہ اہل بیت ہوں یا دوسرے صحابہ ہوں، آپس میں بہت ایک دوسرے کا درد تھا۔ موجودہ دور کے اندر کچھ لوگوں نے صحابہ کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک تو آل بیت اور ایک دوسرے صحابہ، اور یہ باتیں خاص طور سے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو پھیلانا، نفرتیں ڈالنا، کہ صحابہ اہل بیت کو نہیں مانتے تھے، اہل بیت اور صحابہ کے آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے،
دوسرے صحابہ کرام کا نظریہ اہل بیت کے ختم کرنے کا تھا، آپس میں بڑی تلخ مزاجی تھی صحابہ کی اہل بیت سے۔ آج کا خطبہ صحابہ کے آپسی تعلقات اور مشاجرات صحابہ کے درمیان آپسی اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں، کوئی جنگیں ہوئی ہیں، تو شریعت نے بعد والے انسانوں کو کیا اختیار دیا ہے، اور انتہائی اہم پوائنٹ ہے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ قرآن کی آیت نے تو بیان کیا کہ رحماء بینہم، یہ ایک جملہ ہی کافی تھا کہ یہ سارے آپس میں رحیم تھے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے صحیح نہیں تھے، لیکن پھر بھی خاص طور سے ہم وہ مثالیں دیکھیں جو دوسرے صحابہ اکرام کی جو اہل بیت میں نہیں ہیں، ان کی اہل بیت کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ تو سب سے پہلے تو شیخین کو لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو بے شمار لوگوں کی طرف سے یہ باتیں ہیں کہ یہی تو وہ سب سے پہلی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کرنا شروع کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37-13، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 37-13، حدیث کیا ہے؟ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہم قال ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کیا کہا کرتے تھے دوسرے صحابہ کرام سے؟ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو۔ کہاں پہ؟ فی اہل بیتہ، آپ کے گھرانے کا خیال رکھ کر کے، آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اہل بیت کی قدر کرو، اہل بیت سے محبت رکھو۔ کس چیز کے لیے؟ رسول اللہ سے محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے تو آپ کے گھرانے کا خیال رکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سارے صحابہ اکرام کو، کہ اگر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کا خیال رکھنا ہے تو کیا کرو؟ اہل بیت کا خیال رکھو۔ اگر تعلقات اچھے نہ ہوتے تو حضرت عمر صحابہ کو یہ درس دیتے؟ کبھی نہیں دیتے۔ اگر اہل بیت کی قدر و منزلت حضرت ابو بکر کے دل میں نہیں تو کسی کے میں نہیں ہے۔ ابو بکر کے دل میں اگر اہل بیت کی قدر و منزلت نہ ہوتی، آپ کا مقام نہ ہوتا، تو آپ یہ نہیں کہتے صحابہ سے کہ اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے تو آپ کے گھرانے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی 37-12، 37-12 اور 37-13 دونوں نمبر۔ ایک لمبی حدیث کے اس کے چند ٹکڑے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہ اہل بیت میں جاتی ہے۔ انبیاء جو وراثت میں چھوڑتے ہیں وہ صرف دین چھوڑتے ہیں،
علم چھوڑتے ہیں، وہ جائیداد نہیں چھوڑتے. ہاں وہ تقسیم ہوتی ہے، اس تقسیم میں ملتا ہے سب کو، اس میں اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کو آپ کے گھرانے پہ تقسیم کر دیا جائے، کسی بھی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے. یہ باتیں کس نے کہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 37-12 نمبر کی حدیث. فتشہد علی رضی اللہ عنہ ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک. حضرت علی نے یہاں بیچ میں کیا کہا؟ میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں مان گیا، اور ابو بکر میں نے آپ کی ساری منقبت اور آپ کی فضیلت کا بھی اقرار کر لیا، میں مانتا ہوں آپ کو، اور یہ مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا، گواہی دے دی. فتشہد علی ثم قال. گواہی دینے کے بعد حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر آپ کی فضیلت کو میں مان گیا. ثم ذکر قرابتہم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرابت داری تھی وہ بھی ذکر کی، اور ابو بکر کو پتہ بھی تھا. ابو بکر نے اس وقت کیا کہا؟ کہا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق علی ان اصل من قرابتی. یہ حدیث کے آخری جملے. کہا علی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. یہ قسم کھا کے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کے لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، احب الیہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس سے زیادہ محبوب ہیں، ان اصل الیہ قرابتی کہ میں اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کروں. میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ صلہ رحمی کس سے کرتا ہوں؟ رسول اللہ کے آل بیت سے. پہلے رسول اللہ کے آل بیت سے، اور اس کے بعد اپنے گھرانے سے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کس کو گواہ بنا کر کے؟ اس ذات کی قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں اپنے گھرانے سے زیادہ محبت آل بیت سے کرتا ہوں. اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو صدیق کا لقب ملا ہے. صدیق کا رافضیت مانے اس کو یا نہ مانے، لیکن صدیق، اس صدیق نے نبی کے بعد یہ بات کہی تھی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارے، اپنے گھر والوں سے زیادہ وہ اہل بیت ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، مسئلے کو سمجھا، فتشہد گواہی دی. چلے صحیح بخاری کی 37-12 نمبر کی حدیث. ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق اہل بیت کے ساتھ تھا وہ بڑا خوشگوار تھا، بہت اچھا تعلق تھا. اور اہل بیت کا جو تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، حضرت علی بھی موجود، اجلہ صحابہ موجود. باہر نکلے تو حسنین چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کھیل رہے تھے. امام حسین کو ابو بکر صدیق نے اٹھایا اور اٹھا کر کے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے ایک بات کہی، شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی. مسکرا کر کے بوسہ دے کے بات کہی کہ علی کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی علی کے مشابہ نہ ہوئے، نبی کے مشابہ ہوئے. شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، کہ بیٹے تو علی کے ہو لیکن مشابہ رسول اللہ سے ہو. تو وہ علی من وراءہ یضحک، حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے.
وہ لوگ کس قدر محبت تھی. ایک بندہ باپ کی موجودگی میں دوسرے کے بیٹے کو اٹھا کر کے بوسہ دے اور بوسہ دے کے کہے کہ یار تو نانے کی طرح ہے، اور باپ مسکرا رہا ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا خوشگوار تعلقات تھے دونوں کے آپس میں، کتنا حسین ماحول تھا آپس میں. یہ آج نفرتیں ڈال رہے ہیں لوگ، یہ آج ایسا کر رہے ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں صحابہ اکرام کے درمیان. بے شمار مثالیں ہیں. 3 مثالیں میں نے بیان کی، صحیح بخاری کے 37-12، صحیح بخاری کے 37-13، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اپنا فعل جو حسنین سے کس قدر محبت کرتے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ چاہے وہ آل بیت ہوں یا دوسرے ہوں، ایک دوسرے سے بہت اچھے تعلقات تھے. دوسری مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، اور عمر وہ صحابی ہیں جن کا مقام و مرتبہ سارے صحابہ میں، چاہے وہ اہل بیت ہوں یا دوسرے ہوں، سارے صحابہ میں ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. ابو بکر کے دور خلافت کے اندر بے شمار فتوحات ہوئیں، حضرت عمر کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے. اس وقت بھی حالات اچھے ہوئے تھے جب کلمہ پڑا تھا، ایک طاقت ملی تھی، اور خلافت عمر فاروق میں بھی مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہوئے، بے شمار فتوحات بھی ہوئیں. اس میں کیا کیا؟ حضرت عمر نے ایک سروے کیا، عمر کی خلافت اور عمر بن عبدالعزیز کی. عمر بن عبدالعزیز کو ثانی عمر کہا جاتا تھا. مردم شماری کروائی گئی لوگوں کی، کتنے لوگ ہیں، کس گھر میں کتنے ہیں، کس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، اور ایک وظیفہ جاری کیا جائے، لوگوں کو وظیفہ دیا جائے. ایک صحابی رسول کو ایک دیوان مرتب کرنے کے لیے کہا کہ آپ اس سب کے نام لکھ کر لاؤ. وہ جب نام لکھنے لگے تو انہوں نے سوچا سب سے پہلے نام کدھر سے شروع کروں، کس کا لکھوں، سب کے نام لکھنے ہیں، کس کا لکھوں. تو امیر وقت سے ہی پوچھنے لگے عمر بن خطاب سے کہ سب سے پہلے آپ سے شروع کر رہا ہوں، آپ کا نام لکھ رہا ہوں. تو حضرت عمر نے ان سے کیا کہا؟ نہیں، بالکل نہیں، سب سے پہلے اہل بیت کا نام لکھنا. کہاں سے شروع کرو؟ اہل بیت سے شروع کرو. بولو کیا تعلقات تھے، کیا محبت تھی، کیا عزت تھی صحابہ کے درمیان اہل بیت کی. کہا وہاں سے نام شروع کروں. اسی طرح سے دوسری مثال، ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے چچا ہے نا، آل بیت میں ہیں. پچھلا خطبہ آپ نے سنا کہ آل بیت میں پانچ خاندان آتے ہیں. ان سے کہنے لگے کہ عباس رضی اللہ عنہ، جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا، اس دن میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. عباس نے کہا کتنے خوش ہوئے؟ کہا اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا اتنا خوش نہ ہوتا میں. کون کہہ رہا ہے؟ تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھو. حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جس دن آپ نے کلمہ پڑھا تھا، جس دن آپ اسلام لائے تھے، آپ کے اسلام لانے سے میں اتنا خوش ہوا کہ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام لاتا نا تو اتنی خوشی مجھے نہ ہوتی. عباس نے پوچھا کیوں، وجہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اسلام لانے پہ آپ اتنے خوش ہوئے؟ کہا بتاؤں، میں نے اس دن رسول اللہ کو اتنا خوش دیکھا، اتنا حشاش اور بشاش دیکھا، اتنا تر و تازہ دیکھا کہ میرے اندر دگنی طاقت آ گئی. رسول اللہ اتنے خوش ہوئے تھے آپ کے اسلام لانے سے. تھے چچا رسول اللہ کے، اہل بیت میں، لیکن کتنی محبت تھی عباس سے. کس کو؟ عمر بن خطاب کو. کیا بات کہی ہے. ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی، بے شمار مثالیں ملیں گی. لیکن ابھی میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، اور حضرت علی خود کہتے ہیں کہ ایسا مت کرنا جیسا لوگ ابھی کر رہے ہیں. مشاجرات صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بیان بازیاں نہ کرنا جو آج کے زمانے میں لوگ کر رہے ہیں. ایسی کوئی کرتا ہے؟
اتنی محبت تھی اہل بیت سے حضرت عمر بن خطاب کو. ایک مثال اور وہ دوسری مثال لیں کہ اہل بیت کتنی محبت کرتے تھے حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. حضرت عمر کی شہادت ہوئی، پورا زمانہ سارے صحابہ غم میں ڈوب گئے. غم کی بات آئی ہے، سارے غمگین عمر کی شہادت پہ. عمر کی جسم مبارک کو چارپائی پہ رکھا ہوا، صحابہ اکرام آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. صحیح بخاری کی 3677، صحیح بخاری کی حدیث 3677 حدیث دیکھو. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انا واقف من يدعو الناس وجسده على سريره اذا رجل من خلفي وضع مرفقيه على منكبي ثم قال رحمك الله ان يجعلك الله مع صاحبيك لاني اکثر سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلت ابا بکر و عمر ذهبت ابا بکر و عمر ثم التفت فاذا هو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، صحابہ اکرام موجود، میں بھی موجود، میں کھڑا ہوا، صحابہ دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے لیے، بھیڑ بہت زیادہ لگی. ایک شخص میرے پیچھے سے آیا، اس نے کیا کیا، اذا رجل وقف من خلفی، میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا، وضع مرفقی علی منکبی، اس نے اپنی دونوں کونیاں میرے دونوں مونڈوں پہ رکھ دی. ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے، ایک سامنے ہے، تو جو پیچھے انہوں نے کیا کیا، اپنی دونوں کونیاں میرے دونوں مونڈے پہ رکھ دی. اب میرے موڑے پہ کونیاں رکھ کر کے وہ کیا کہہ رہا تھا، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، کتنا خوش نصیب ہے تو، میں گمان کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں سے ملائے گا، میں گمان کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں سے، یعنی ابو بکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور میں کس لیے یہ گمان کرتا ہوں، وہ یہ بھی بول رہے ہیں اس لیے کہ میں نے اکثر سنا ہے کہ امام الانبیاء کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں نے ابو بکر اور عمر نے کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا. اکثر میں یہ سنتا تھا، مجھے اپنے رب سے امید ہے میرا رب تجھے تیرے دونوں ساتھیوں سے ملائے. یہ بات کہہ رہا ہے. فلتفت، تو کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کون ہے، عبداللہ بن عباس کہتے میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میرے کندھے پہ کس کی کوہنیاں ہیں اور کتنے بہترین الفاظ کہہ رہا ہے، کون ہے یہ؟ دیکھتا ہوں تو علی ابن ابی طالب. یہ کون تھے؟ اہل بیت میں بڑی فضیلت کے مالک، اور جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ میں چوتھے نمبر پہ فضیلت والے. چوتھا نمبر حضرت علی کی جگہ کسی اور کا نہیں ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد اگر کسی کا نمبر مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں، درجات میں ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ حضرت علی کا ہے. یہ وہ حضرت علی تھی. کیا کس کے لیے رہے تھے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خلافت بس ایسے ہی روحانی مانا ہوا تھا، ورنہ وہ خلیفہ نہیں تھے. عمر، ابو بکر اور عثمان خلیفہ نہیں تھے، وہ غلط تھا، ایسے ہی بس، ایسے ہی بس. اور یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا تشہدت، گواہی دی پچھلی ابو بکر والی روایت میں، اور یہاں کتنے بہترین الفاظ حضرت علی کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہوتی، آپس میں ناراضگیاں ہوتی، آپس میں دوری ہوتی،
تو حضرت علی ایسے جملے کہتے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو ایسا کہتے کہ آپ کے اسلام لانے سے ایسا ہوا ہے. بڑا مقام و مرتبہ تھا صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، بے شمار عزتیں تھیں، بڑے اچھے تعلقات تھے. اسی طرح سے ایک مثال اور، زید بن ثابت صحابہ میں علماء میں سے تھے. صحابہ اللہ اکبر سارے کے سارے کیا ہیں؟ کلہم عدول، سب سچے، سب جنتی. رضی اللہ عنہ سب کو کہا، اولئک حزب اللہ سب کو کہا. وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ سارے کے سارے نیک متقی پرہیزگار ہیں. لیکن کچھ کا مقام کچھ سے زیادہ ہے. کچھ ایک جید عالم تھے، ان میں سے زید بن ثابت بھی ایک بہت بڑے عالم تھے. زید بن ثابت اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آئے تو حضرت عباس آگے بڑھے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. نکیل پکڑ کے چلنے لگے تو زید بن ثابت نے وہ نکیل پکڑ لی اوپر سے کہ نہیں، میں اونٹ پہ بیٹھوں اور آپ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلے؟ نہیں، بالکل نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں. حضرت عباس نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے علماء کا مقام و مرتبہ سمجھنا، ان کی عزت کرنا. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. آپ جید عالم ہیں، میں کیوں نہ ایسا کروں؟ میں بالکل ایسا کر سکتا ہوں. دلیل دی حضرت عباس نے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ علماء کا ادب و احترام کیا جائے، اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے. آپ ایک جید عالم ہیں، میں ایسا کیوں نہ کروں؟ بس یہ بات کس نے کہی؟ حضرت عباس نے. حضرت زید بن ثابت نیچے اتر کر کے انہی ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے بوسہ دے دیا. ہاتھوں کو، عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کیا کہا؟ امرنا ان نفعل بآل بیت رسولنا، ہمیں بھی ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ آل بیت کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا. اب بتاؤ، ایک آل بیت ہیں اور ایک صحابی ہیں، کیا تعلق ہیں آپس میں؟ ایک نہیں لاکھوں مثالیں. یہ آج کچھ لوگوں کی دینیں ہوئیں رافضیت کی کہ جس نے نفرتیں ڈالی اور صحابہ کا بغض، رافضیت کا بغض یہاں نکال رہے ہیں کہ نہیں، صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ نعوذ باللہ اچھے نہیں تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اہل بیت کی اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں. معلوم ہے اسما بنت امیس کس کی بیوی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو بکر کے انتقال کے بعد کس نے نکاح کیا ہے؟ حضرت علی نے. خراب تھے تعلقات. اسما بنت امیس سے نکاح حضرت علی نے کیا، ابو بکر کی بیوہ، ابو بکر کی بیوی تھی. اور اسی طرح سے امام حسن کا نکاح حسین کا کس سے ہوا تھا؟ شادی کہاں کرائی تھی؟ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر کی پوتی حفصہ کے ساتھ کس کا نکاح ہے؟ امام حسین کا. رشتہ داریاں ہیں آپس میں بھائی، قدر و منزلت ہے آپس میں. امام محمد علی زین العابدین مشہور نام ہے. یہ امام حسین کے پوتے شہید کربلا، شہید کربلا. ان کی شادی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے کی پوتی سے، ام فروہ بن محمد بن قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو بکر کے پوتے کی بیٹی سے کس کا نکاح؟ اللہ اکبر. جس کو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ محمد علی زین العابدین. اور ان کی نانی
ابو بکر کی پوتی، عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی، امام زین العابدین کی نانی، ابو بکر کی پوتی، اور ان کی بیوی ابو بکر کے پوتے کی بیٹی۔ اسی لیے یہ کیا کہا کرتے تھے، ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ امام جعفر الصادق۔ اللہ اکبر، بہت بڑے عالم اور بڑے عالم تھے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، امام جعفر الصادق۔ بولو کہاں سے ہیں؟ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے ولدتنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیا، یعنی میری نانی ابو بکر کی پوتی اور میری بیوی ابو بکر کے پوتے کی بیٹی، کہتے تھے 2 مرتبہ جنم دیا۔ بے شمار رشتہ داریاں ہیں اہل بیت کی، صحابہ سے، صحابہ کی اہل بیت سے۔ اسی طرح سے اہل بیت نے صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے۔ ابو بکر کے 3 لڑکے، حضرت علی کے 3 لڑکے، ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کے نام پہ رکھے۔ آپ سے کوئی کہے اپنے بیٹے کا نام کسی نافرمان کے نام پہ رکھو گے؟ آپ کسی کے نام پہ رکھو گے تو کیوں رکھو گے؟ آپ کو ان سے محبت ہے اس لیے رکھو گے، آپ ان کے چاہنے والے ہو اس لیے رکھو گے، اور اگر نفرتیں ہیں تو نام رکھے گا کوئی؟ امام حسین کے 2 لڑکے ابو بکر اور عمر، حسن کا لڑکا اور جو کربلا میں شہید بھی ہوئے، امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ایک کا نام عمر۔ کئی ساری ایسی رشتہ داریاں صحابہ کی آپس میں، اہل بیت سے اور اہل بیت کی صحابہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی خلافت میں وزیر رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی خلافت میں مشیر رہے۔ تو صحابہ کے بہت اچھے تعلقات اہل بیت سے، اور اہل بیت کے بہت اچھے تعلقات صحابہ سے رہے۔ اس سے پہلے ان کے درمیان دوریاں، نفرتیں نہ ڈالی گئی، نہ تھیں، اور نہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف اس سے پہلے رہا۔ ہاں، اس دور میں کچھ رافضیت کی وجہ سے یہ چیزیں آئی ہیں، اس لیے ایک حدیث غور سے سننا۔ اس ٹائم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ دوریاں ڈال رہے ہیں۔ ایک دوسرا، صحابہ کے تعلق سے، خاص طور سے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے، صحابہ میں آپس میں جو جنگیں ہوئی، آپس میں جو معاملات ہوئے، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ جمل ہو، اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا موقف رہا ہے؟ اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا موقف رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف صحیح بخاری کی حدیث نمبر 127، صحیح بخاری کی حدیث 127، حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفوا، حدث الناس بما يعرفوا، لوگوں سے وہی حدیثیں بیان کرنا جن کو لوگ سمجھتے ہوں، جو فتنے کا باعث نہ بنے۔ بما يعرفوا، علامہ حجر الاسقلانی فرماتے ہیں ای بما يفهم الناس، جس سے لوگ فتنے میں نہ پڑے۔ لوگوں سے وہی حدیثیں بیان کرنا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہے آج کیا ہوتا ہے؟ حدیث 28-12 بخاری کی، حدیث 28-12 بخاری کی، حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار جنتی، کوئی شک نہیں ہے عمار جنتی ہیں، ہماری ماں باپ ہماری جانیں عمار پہ قربان جائیں، سارے لوگ آج کے ایک ہوں، عمار جیسا نہیں ہو سکتا کوئی، عمار جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمار کا قتل کرنے والا کون ہے؟ بولو کھل کے، امیر معاویہ بولیں گے؟ باغی، جہنمی، نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ انہی حضرت علی نے کہا تھا حدث الناس بما يعرفوا، فتنے کے لیے ایسی حدیثیں بیان نہ کرنا جو لوگوں کی عقلوں کو، صحابہ کے درمیان مشاجرات ڈالیں،
اسی حدیث کو 127 کو سامنے رکھ کر کے علامہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد کے اندر لکھا کہ لوگوں، وہ چیزیں جو مشاجرات صحابہ ہیں ان میں توقف اختیار کیا جائے گا. زبان درازیاں صحابہ کے بارے میں، ایک کی تعریف میں دوسرے کے بارے میں غلو نہیں کیا جائے گا. آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ کھولنا ذرا بخاری کی 127 اور پھر وہ بھی کھول کے دیکھ لینا. کس نے آپ کو یہ حکم لگانے کے لیے کہا؟ تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھو. آپ کہا صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو معاملات ہوئے، اہل سنت والجماعت توقف، اور ہمارا اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، ہم اس میں خاموشی اختیار کریں گے. ہمیں کس نے کہا؟ قرآن نے ہمیں کیا منہج دیا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کرنا ہے ربنا استغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اللہ ہی جو ایمان والے ہم سے پہلے گزر چکے ان کو بخش دے. کیا حکم تھا؟ یہ حکم تھا. یہ حکم تھا کہ میں ہوتا تو بچ گیا مجھ سے وہ. ایسے رافضیت آج بول رہے ہیں، یہ رافضیت ہے. یہ جو آج بول رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے. جاؤ تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھ لو، حدیث بخاری کی 127 اور اسی کی شرح مقدمہ صحیح مسلم کی 14 اٹھا کے دیکھو. خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت ابن عباس کا قول، حضرت علی کا قول. صحابہ کے تعلق سے جو آپسی معاملات ہوئے ہیں، بعد والوں کو توقف اختیار کرنا ہے، کسی پر حکم نہیں لگانا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت علی کی حدیث سے حدث الناس بما یعرفوا، لوگوں سے وہی حدیثیں بیان کرنا جو لوگوں کی عقل کو بہاتی ہیں. کس کے تعلق سے؟ صحابہ کے تعلق سے. آپ ایسی چیزیں تو پھر کیا کوئی کہے گا نعوذ باللہ من ذالک؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ پوچھو نا اہل سنت والجماعت سے. اما عائشہ کو جہنمی کہو گے نعوذ باللہ؟ حضرت علی کو کہو گے نعوذ باللہ؟ ہمارا عقیدہ ہے دونوں جنتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے معاویہ بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے علی فضیلت میں معاویہ سے افضل ہے کیونکہ امام الانبیاء نے کہا ہے. لہذا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 127 کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کے تعلق سے صرف استغفار. آپسی جو معاملات صحابہ کے ہوئے ہیں، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، اس میں تم نے کیا کیا. اور پھر یہ جو حضرت علی نے کہا تھا، علی کے ماننے والے بن رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایسی حدیثیں، نفرتیں یوں ڈال رہے ہیں صحابہ میں. مشاجرات صحابہ کے تعلق سے اللہ کے بندو خاموشی اختیار کرو. کس چیز میں؟ ان چیزوں میں جنہوں میں آپس میں ان کی باتیں ہوئی ہیں. ہم ان پہ حکم نہیں لگا سکتے. کئی سارے ایسے حالات، کئی سارے ایسے معاملات آپ تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھیے، جو عبداللہ ابن سبا اور عبداللہ ابن ابئی کا پودا لگایا ہوا، جنہوں نے وہ بغاوتیں کی، جہاں تک یہ نوبتیں آئیں. لیکن صحابہ کلہم عدول، سارے سچے، سارے جنتی، سارے حزب اللہ، سارے رضی اللہ عنہ، سارے اللہ سے راضی اور اللہ سب سے راضی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا یہ جو آج فیس بکوں کی زینتیں بن رہی ہیں، یہ جو واٹس ایپ کی زینتیں بن رہی ہیں فتنہ ڈالنے کے لیے، صحابہ کے درمیان نفرتیں ڈالنے کے لیے، یہ رافضیت کا کام ہے، یہ اہل دشمن اسلام کا کام ہے. ایسا کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ صحیح بخاری کی 127 اور مقدمہ مسلم کی 14 نمبر کی جو حدیث، کہ ہم صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں خاموشی اور توقف اختیار کرتے ہیں. ہم ایک کی تعریف میں دوسرے پہ حکم، دوسرے کو باغی نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہتے. یہی چیز اختیار کرو. خود حضرت عمار والی جو حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید خضری بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر اچھی طرح سے نہیں کیا. لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس سے کیا کہا کہ سنو، ایک بدو صحابی نے انصاری صحابی کو غلط بولا تھا. ایک بدو صحابی نے انصاری صحابی کو غلط بولا تھا. تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا میں تیرا کام تمام کر دیتا.
اللہ اکبر، کس قدر مقام ہے صحابہ کا یہ صحابی ہے، وہ لوگ ڈرتے تھے اور آج کے لوگ نہیں ڈر رہے، جنہوں نے کتنا کچھ کر لیا ان کے بارے میں نہیں ان کو باغی کہا ہوگا، خود کی بغاوت کے بارے میں نہیں پتا ہے، امیر معاویہ کو باغی کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کو، جنتی صحابی کو۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے، میری باتیں لگتی ہوگی لیکن حالات ہے، کیوں؟ وہ گلشن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ اہل سنت والجماعت تابعدار صحابہ کا، یہ صحابہ کے جانثار ہیں، صحابہ کا دفاع کریں گے، اور ایسے باغی جو خود باغی ہیں، جو صحابہ کو باغی کہہ رہے ہیں، ان کو صحیح بخاری کی 128 پڑھنی چاہیے، مقدمہ مسلم کی 14 پڑھنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے حضرت علی نے ہمیں کیا موقف دیا تھا صحابہ کے تعلق سے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ صحابہ کے تعلق سے ایک ہی نظریہ رکھنا، سارے سچے ہیں، سارے جنتی ہیں، سب سے اللہ راضی اور وہ سب اللہ سے راضی، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اس کو دیکھ لینا، اور صحیح بخاری کی حدیث 127 دیکھ لینا، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ تو یہ صحابہ کا تعلقات اہل بیت سے تھے، اہل بیت کے صحابہ کے تعلقات تھے، میں کسی خاص وجہ سے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہاں ایسا ہے ویسا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، صحابہ کو برا کہے ہمارا فرض ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے، صحابہ پہ حکم لگائے کوئی، یہ کسی کے مجال نہیں ہے۔ سو تابعی جڑ جائیں، ایک صحابی نہیں بن سکتا، اور آج کا کوئی اس کو کیا مجال کہ ابو سعید خدری لیٹے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں کہ امیر معاویہ کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں حضرت عمر نے ایسا کیا تھا۔ تو آج 1400 سال کے بعد کوئی امیر معاویہ پہ حکم لگائے، عمر بن عاص پہ حکم لگائے، مغیرہ بن شعبہ پہ حکم لگائے، تاکہ اس کو بخاری کی وہ حدیث 127 یاد نہیں کہ حدث الناس بما یعرفوا، لوگوں سے وہی حدیثیں بیان کرنا جو فتنے کا باعث نہ بنے۔ فتنوں کے لیے لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے نہیں، اور وہی لوگ ان سے پوچھو نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، توحید کے مسائل، جو ان سے سوال ہونا ہے یہ پتہ نہیں، روزمرہ کے مسائل، اذکار ہیں، دعا ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، وہ پتہ ہی نہیں، لیکن وہ دوسرا ڈال رہا تو وہ آگے سے ادھر ڈال رہا ہے، وہ ڈال رہا تو وہ ادھر ڈال رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیثیں ایک دوسرے کو ڈالنا جس کو وہ جانتے ہوں، جس کی وہ قدر و منزلت سمجھ سکیں، نہ ہوں تو خبردار، یہ حضرت علی نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں حضرت علی کے اس قول پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے تعلق سے ایک ہی ذہن کے سارے سچے، سارے کے سارے جنتی، آپسی جو معاملات صحابہ کے ہوئے، امیر معاویہ اور حضرت علی کے۔ اور ایک بات اور، تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھو، اس وقت کتنے صحابہ تھے؟ 10,000۔ 10,000 میں سے ان کے درمیان جو معاملات ہوئے ان میں سے زیادہ تر قائدین تھے، بیٹھے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے کے دور میں جو بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے وہی سیف ہے، نہ حضرت علی کے ساتھ نہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ کتنے تھے ان دونوں کے ساتھ؟ 30 اور 970۔ وہ 970 کدھر ہیں؟ کیا کہو گے ان کو؟ نعوذ باللہ من ذالک، باغی کہو گے؟ وہ 970 قائدین میں ہے، لیکن آج صرف 30، اور وہ بھی دونوں میں، ان کے تعلق سے کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے چنندہ بندے تھے، اللہ نے چن کر کے نبی کا ساتھی بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے تعلق سے اچھا ذہن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذہن کی جو قدورتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 127 نمبر حدیث کو پڑھ کر کے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو پڑھ کر کے، اور تیسرا یہ گروہ تھا جو گزر چکا ہے، اللہ تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، تم اپنی نجات کی فکر کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں، کیونکہ ان کو اللہ نے نمونہ قرار دیا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان، اپنی توحید، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی اخلاقیات، اپنے طور طریقے صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپس میں تعلقات صحابہ کے میں نے بیان کیے، آپ تاریخ بغداد پڑھ کے دیکھ لو، دوسری تاریخیں پڑھ کے دیکھو، صحابہ کے آپس میں بے شمار بہت اچھے تعلقات تھے۔ نہ بھی اس کو پڑھو تو سورہ فتح کی آخری آیت رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم رہے ہیں، ان میں ایسی باتیں نہیں رہی ہیں۔ کبھی کچھ ایسا ہوا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے درمیان ہو گیا، خلیفہ اس کو بناؤ،
گورنر اس کو بناؤ، اس مہم کا اس کو بناؤ، ایک نے کہا اس کو، ایک نے کہا اس کو. اب کیا کہو گے آپ؟ کچھ کہو گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے مجھے کہنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو کہنے کی؟ یہ تو معاملات ہیں، ان کا منہج ایک، ان کا طریقہ ایک، ان کی عبادات ایک، ان کی سوچ ایک، وہ سب کچھ ایک تھا. ایسی باتیں جو بتقاضۂ بشریت معاملات میں سیاسی امور پہ جو صحابہ سے ہوئی ہیں، بعد والوں کو صرف توقف اختیار کرنے کا، خاموشی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع